ہم کس طرح امریکہ اور کینیڈا کے درمیان بارڈر کو بغیر کسی مسئلے کے آرام سے کراس کر سکتے ہیں؟ امیگریشن آفیسر کون کون سے سوال پوچھ سکتا ہے اور ان سوالوں کے کئی صحیح جواب ہونے کے باوجود ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے؟ ہم ایک دن میں کتنی دفعہ امریکہ اور کینیڈا کا بارڈر کراس کر سکتے ہیں؟ آج کے اس ویلاگ میں ہم یہ سب باتیں اور بہت سی ایسی دوسری باتیں کریں گے جو شاید آپ کو کوئی امیگریشن لائر یا ٹریول ایجنٹ بھی نہ بتا سکے۔ السلام علیکم دوستو، اس وقت میں امریکہ کے بارڈر پر کھڑا ہوں اور یہ جو دریا کے کنارے آپ کو ریلنگ نظر آ رہی ہے، اس سے آگے امریکہ کی حدود پریکٹیکلی ختم ہو جاتی ہے اور اس دریا کی دوسری طرف کینیڈا شروع ہو جاتا ہے۔ امریکہ اور کینیڈا کے درمیان دنیا کا سب سے لمبا انٹرنیشنل بارڈر ہے، جس کی لمبائی تقریباً 5,500 میل ہے۔ امریکہ اور کینیڈا کو آپس میں ملانے کے لیے اس بارڈر پر 100 سے زیادہ زمینی بارڈر کراسنگ موجود ہیں، جن سے آپ ٹرین، بس یا اپنی پرائیویٹ گاڑی سے گزر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سی بارڈر کراسنگ پانی کے ذریعے ہیں، جس کے لیے آپ بحری جہاز، کشتیوں اور فیریز کا استعمال کرتے ہیں۔ ان سب بارڈر کراسنگ میں صرف ایک ایسی بارڈر کراسنگ ہے جو کہ ٹنل کے ذریعے امریکہ اور کینیڈا کو آپس میں ملاتی ہے، اور وہ ٹنل جہاں پہ ہم اس وقت کھڑے ہیں، یہاں سے نیچے سے دریا کے نیچے سے ہوتی ہوئی کینیڈا کو جاتی ہے۔ اس دریا کو ڈیٹرائٹ ریور کہتے ہیں، اور جو سامنے آپ کو برج نظر آ رہا ہے اس کو امبیسڈر برج کہتے ہیں۔ امبیسڈر برج کی بارڈر کراسنگ امریکہ اور کینیڈا کی سب سے مصروف ترین بارڈر کراسنگ ہے، اور اس کے بعد جو دوسری مصروف ترین بارڈر کراسنگ ہے وہ ڈیٹرائٹ ونزر ٹنل ہے، جو کہ میں نے جیسے پہلے بتایا ہمارے نیچے سے، جہاں پہ ہم اس وقت کھڑے ہیں، گزر رہی ہے۔ اس دریا کی دوسری طرف اگر میں زوم ان کروں تو وہ ہمیں کینیڈا کا شہر ونزر نظر آ رہا ہے۔ یہ ساری بلڈنگز ونزر کے ریور فرنٹ پر مین سٹی میں موجود ہیں۔ یہ سامنے آپ کو سیزرز کسینو کی بلڈنگ نظر آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ اور دوسری کمرشل بلڈنگز ہیں، بہت ساری اپارٹمنٹ بلڈنگز ہیں۔ دریا کے ساتھ ساتھ اس طرف ہمیں ونزر کینیڈا کا کچھ ریزیڈنشل ایریا بھی نظر آ رہا ہے۔ تو دوستو، آج میں آپ کو اس ڈیٹرائٹ ونزر ٹنل کے ذریعے کینیڈا لے کر جاؤں گا، اور آپ کو سارا جو بارڈر کراسنگ کا پروسیس ہے وہ بھی دکھاؤں گا، اور واپس آپ کو امبیسڈر برج سے امریکہ لے کر آؤں گا اور اس طرف سے بھی سارا امیگریشن کا پروسیس دکھاؤں گا۔ تو چلیں پھر اب ٹنل کے ذریعے کینیڈا کا سفر کرتے ہیں۔ اب ہم ڈیٹرائٹ ونزر ٹنل بارڈر کراسنگ کی طرف جا رہے ہیں، اور ہم جو ہے یہ جو ہمیں سامنے بلڈنگ نظر آ رہی ہیں، یہ ڈیٹرائٹ ڈاؤن ٹاؤن کی بلڈنگز ہیں، جو کہ جس کو ہم مین سٹی بھی کہتے ہیں، اور ہم ڈیٹرائٹ ڈاؤن ٹاؤن سے گزر کر ونزر ٹنل میں انٹر ہوں گے۔ یہ سامنے اب ونزر ٹنل کی انٹرنس ہے۔ یہ جو آپ کو بوتھ نظر آ رہے ہیں، اس پر ہم ٹنل کا ٹال جو کہ $6.5 ہے وہ ہم پہلے پے کریں گے۔ ہم نے ٹال پے کر دیا ہے، اور اب اس پوائنٹ سے ہم امریکہ واپس نہیں جا سکتے، اور اگر ہمیں امریکہ واپس جانا ہے تو ہمیں کینیڈا کی طرف سے ہو کر آنا پڑے گا۔ ٹنل میں انٹر ہونے سے پہلے ہم ڈیوٹی فری شاپ پہ چلتے ہیں، اور آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ وہاں پہ کون کون سی چیزیں اویلیبل ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح کی ڈیوٹی فری شاپ ہے جو آپ اکثر انٹرنیشنل ایئرپورٹس پہ ویٹنگ لاؤنج میں دیکھتے ہیں۔ اب ہم ڈیوٹی فری شاپ کے اندر آ گئے ہیں، اور اس طرف جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹائپ کی الکوہل پڑی ہوئی ہے۔ یہ مختلف قسم کی کینڈیز ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے جیولری پڑی ہوئی ہے۔ ان چیزوں کے علاوہ مختلف قسم کے سگریٹس اویلیبل ہیں، اور اس طرف جو ہے وہ مختلف قسم کے پرفیوم اویلیبل ہیں۔ اگر آپ کا سٹے امریکہ میں 72 آورز یا اس سے زیادہ ہے تو آپ واپسی پہ ان ڈیوٹی فری شاپ سے ان چیزوں میں سے کچھ بھی خرید سکتے ہیں۔ اب ہم ٹنل میں انٹر ہو رہے ہیں، اور اس ٹنل کی لمبائی جو ہے وہ تقریباً 1 میل ہے۔ اس کی کنسٹرکشن 1928 میں شروع ہوئی، اور 1930 میں اس ٹنل کو استعمال کے لیے کھول دیا گیا۔ یہ ٹنل تقریباً ڈیٹرائٹ ریور سے 75 فیٹ نیچے سے گزرتی ہے۔ اس ٹنل کے 3 لیول ہیں۔ سب سے نیچے والے لیول سے تازہ ہوا کو پریشر کے ذریعے ساری ٹنل میں مڈل لیول تک پہنچایا جاتا ہے۔ ٹنل کے مڈل لیول سے گاڑیاں گزرتی ہیں، یعنی ہم اس وقت جو ہے وہ ٹنل کے مڈل لیول سے گزر رہے ہیں۔ گاڑیوں کے دھوئیں اور وینٹیلیشن کے لیے ٹنل کے اوپر والے لیول سے ہوا کا ایگزاسٹ ہوتا ہے، اور اس طرح سے ٹنل کے اندر تازہ ہوا کی سرکولیشن ہوتی رہتی ہے۔ ٹنل میں کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں ٹنل کا جو ہے اپنا ریسکیو سسٹم ہے، جیسا کہ اگر کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے یا کوئی اور ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے
ऐसी सूरत में रेस्क्यू टीमें जो हैं वो एक तरफ की ट्रैफिक को रोक कर फौरी तौर पर इशू को रिजॉल्व करके दोबारा ट्रैफिक को जो है वो चला देते हैं। ये अमेरिका और कनाडा की इंटरनेशनल बाउंड्री है और अब हम अमेरिका से कनाडा में एंटर हो चुके हैं। इस टनल से रोज़ाना 12 से 13,000 गाड़ियाँ गुजरती हैं, जिसकी वजह से ये अमेरिका और कनाडा का दूसरा मसरूफ़ तरीन बॉर्डर है। आप इस टनल के ज़रिए अपनी प्राइवेट गाड़ी के अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। डिट्रॉइट और विंज़र में लोगों की सहूलत के लिए एक टनल बस रोज़ाना हर 1 घंटे के बाद चलती है। आप इस बस के ज़रिए मामूली सा किराया देकर कनाडा और अमेरिका में आ जा सकते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स और रोज़ाना काम पर आने जाने वाले लोग इस बस पर सफ़र करते हैं। अब हम टनल से बाहर निकलने वाले हैं और जैसे ही हम टनल से बाहर निकलेंगे तो हमारे सामने जो है वो इमिग्रेशन के बूथ होंगे। यहाँ से इमिग्रेशन की क्लियरेंस के बाद हम कनाडा में एंटर हो जाएंगे। ये देखें, ये सामने जो है ये इमिग्रेशन के बूथ हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं अब, और इस गाड़ी के बाद जो है हमारा नंबर है। अब जैसे ही इमिग्रेशन बूथ पर पहुँचते हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इमिग्रेशन ऑफिसर को दे देते हैं और उन डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के अलावा वो कुछ जनरल क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसा कि आप कहाँ रहते हैं और कनाडा में क्यों जा रहे हैं, कनाडा में किसको मिलना है और कितनी देर के लिए रुकेंगे, और आपके पास कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कि आपने डिक्लेयर करनी है। कनाडा की इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद हम अब कनाडा में एंटर हो चुके हैं। इमिग्रेशन पर हमें तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे होंगे। अब हम कनाडा की तरफ से डिट्रॉइट रिवर पर चलते हैं। ये जो है ये विंज़र कनाडा का मेन सिटी है और यहाँ से हम गुजर कर जो है वो डिट्रॉइट रिवर पर जाएंगे। ये डिट्रॉइट रिवर का दूसरा किनारा है जो कि कनाडा में है। अब दरिया के दूसरी तरफ देखें तो आपको डाउनटाउन डिट्रॉइट का खूबसूरत जो है व्यू नज़र आ रहा है। सामने जो है वो GM की बिल्डिंग है जहाँ पर हम थोड़ी देर पहले खड़े थे, और इसके साथ बहुत सी दूसरी जो है डिट्रॉइट शहर की कमर्शियल बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं। इस वक्त जो है हम सीजर्स कैसीनो के सामने से गुजर रहे हैं, तो अभी थोड़ी देर में मैं पार्क करके आपको इसका फ्रंट व्यू भी दिखाता हूँ। तो ये है सीजर्स कैसीनो विंज़र जिसके सामने इस वक्त हम खड़े हैं। ये सफ़ेद बिल्डिंग जो नज़र आ रही है ये सारी की सारी कैसीनो की बिल्डिंग है। सीजर कैसीनो के बिल्कुल अपोजिट डिट्रॉइट रिवर के दूसरी तरफ देखें तो हमें डिट्रॉइट डाउनटाउन नज़र आ रहा है। सामने जो है वो GM बिल्डिंग है। आजकल सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए आपको डिट्रॉइट रिवर के ऊपर जो है वो आइस की एक लेयर सी बनी हुई नज़र आ रही है। अब हम यहाँ से एम्बेसडर ब्रिज की तरफ जाते हैं और उस तरफ से, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मैं इमिग्रेशन का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। अब जो है हम ह्यूरन चर्च रोड पे पहुँच चुके हैं जो कि एक तरफ जो है एम्बेसडर ब्रिज की तरफ जा रही है, और अगर हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो तकरीबन 3 से 4 घंटे के बाद जो है हम टोरंटो पहुंच जाएंगे। एम्बेसडर ब्रिज जो है ये 1927 में बनना शुरू हुआ और 1928 को ये ब्रिज ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। ये ब्रिज जो है तकरीबन 1.5 मील लंबा है और ये दरिया से 152 फीट ऊंचा है, जिसकी वजह से इसके नीचे से बड़े बड़े कार्गो शिप जो हैं बड़ी आसानी के साथ गुजर सकते हैं। डिट्रॉइट रिवर की सबसे ज़्यादा गहराई एम्बेसडर ब्रिज के नीचे और इसके आसपास है, जो कि तकरीबन 50 फीट से भी ज़्यादा है। ये ब्रिज अमेरिका और कनाडा की सबसे मसरूफ़ तरीन बॉर्डर क्रॉसिंग है। यहाँ से तकरीबन हर रोज़ 10,000 कमर्शियल ट्रक गुजरते हैं और अमेरिका और कनाडा के दरमियान होने वाली कुल तजारत का 25% इस ब्रिज के ज़रिए होता है। आपको मैं एक और बात भी बताता चलूं कि ये एम्बेसडर ब्रिज और डिट्रॉइट विंज़र टनल दोनों 2 प्राइवेट कंपनियां जो हैं वो ओन करती हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरी इन 2 बातों को जहन में रखेंगे तो आपको किसी वक्त भी बॉर्डर क्रॉसिंग में किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा इंशाल्लाह। पहली बात यह है कि इमिग्रेशन ऑफिसर जो कोई भी सवाल पूछे उससे आपने फ्रस्ट्रेट नहीं होना, बल्कि बड़े तहम्मुल से उसका जवाब देना है। मैं भी आपको इसके एग्जाम्पल्स दे के बताता हूँ कि इसका क्या मतलब है। दूसरी बात यह है कि इमिग्रेशन ऑफिसर जो सवाल करे सिर्फ उसका उतना ही जवाब देना है, यानी बाज़ औक़ात हम अपनी तरफ से उसके एक्सप्लेनेशन ऐड कर देते हैं जवाब देते वक्त, जिसकी ज़रूरत नहीं होती। इसकी भी मैं आपको एग्जाम्पल्स अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। एक दिन में आप अमेरिका और कनाडा की किसी भी बॉर्डर क्रॉसिंग से मैक्सिमम 5 दफ़ा बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं।
ایک اور بات کا بھی خیال رکھیں کہ جیسے میں اس وقت جو ہے امیگریشن کی لائن میں آ کے کھڑا ہو رہا ہوں، تو آپ جس لائن میں کھڑے ہو رہے ہیں اسی میں اسٹے کریں۔ بعض کو ایسا لگتا ہے کہ آپ جس لائن میں کھڑے ہو گئے ہیں وہ لائن موو ہی نہیں کر رہی، تو آپ کے دائیں بائیں کی لائنیں جو ہیں وہ زیادہ تیزی سے موو کر رہی ہیں، تو آپ جو ہے دوسری لائن میں جانے کی کوشش کرتے ہیں یا آپ کا دل کرتا ہے، تو یہ اننیسیسری سی چیز ہوتی ہے، اس کو نہ کریں۔ اور اگر آپ ایسا کر بھی لیں تو اس سے زیادہ سے زیادہ 1-8 منٹ کا فرق پڑے گا، اور جو کہ آپ کو خام خواہ کی مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ اب ان سوالوں کی طرف آتے ہیں جو کہ امیگریشن آفیسر اکثر پوچھتے ہیں۔ اگر آپ کینیڈا جا رہے ہیں تو سوال تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، اور اگر کینیڈا سے واپس آ رہے ہیں امریکہ میں تو وہ سوالوں کی نیت تھوڑی سی اور ہوتی ہے۔ دونوں ہی صورتوں میں جو سب سے پہلا سوال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی سٹیزن شپ کیا ہے، اور اس کا سمپل جواب یہی ہے کہ اگر آپ کینیڈین ہیں تو آپ کینیڈین ہیں، اگر امریکن ہیں تو امریکن ہیں، یا جو بھی آپ کی سٹیزن شپ ہے وہ آپ بتا دیں۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ نے فرسٹریٹ نہیں ہونا، یہ پہلا کویشچن ہوتا ہے جس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں ہوتا ہے کہ میرا پاسپورٹ تو امیگریشن آفیسر کے ہاتھ میں ہے، وہ دیکھ سکتا ہے کہ میری سٹیزن شپ کیا ہے، لیکن پھر بھی کویشچن پوچھ رہا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ یو ہیو مائی پاسپورٹ۔ اس طرح جواب دینا ٹھیک نہیں ہے، آپ سمپلی اپنی سٹیزن شپ بتا دیں۔ دوسرا سوال اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ اگر آپ کینیڈا میں رہتے ہیں اور آپ کینیڈا واپس جا رہے ہیں تو آپ کا سمپل جواب یہ ہے کہ میں ونزر اپنے گھر جا رہا ہوں۔ اور اگر آپ کینیڈا نہیں رہتے اور کینیڈا جا رہے ہیں تو سمپلی آپ بتا دیں کہ کس جگہ جا رہے ہیں، کہ جیسے ونزر جا رہے ہیں یا ٹورنٹو جا رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کیوں جا رہے ہیں اس کی تفصیل آپ کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اگر امیگریشن آفیسر چاہے گا تو آپ سے پوچھ لے گا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں۔ تیسرا سوال اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کتنے عرصے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس کا سمپل جواب یہی ہے کہ آپ جتنے ٹائم کے لیے بھی جا رہے ہیں، 2 گھنٹے 4 گھنٹے 2 دن 4 دن ہفتہ، وہ آپ بتا دیں کہ کتنے دن کے لیے جا رہے ہیں۔ اور اگر آپ کینیڈا واپس آ رہے ہیں تو جو کویشچن یہ ہوتا ہے کہ آپ کتنا عرصہ باہر رہے، سیم وے آپ بتا دیں کہ کتنا ٹائم آپ نے باہر گزارا، دنوں میں یا گھنٹوں میں۔ تو اس کے بعد جو ہے تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ نے وہاں پہ کیا کیا یا آپ کو کیا کریں گے جا کے۔ چوتھا سوال اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی تحفہ وغیرہ لے کے تو نہیں جا رہے، یا یہ ہے کہ اگر آپ واپس آ رہے ہیں تو آپ نے کیا خریداری کی ہے۔ تو اگر کوئی تحفہ لے کے جا رہے ہیں تو آپ بتا دیں کیا چیز ہے، اور اگر آپ نے کوئی شاپنگ کر کے واپس لے جا رہے ہیں تو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کیا لے کے جا رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ پانچواں اور آخری سوال یوزلی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز تو نہیں ڈکلیئر کرنی۔ اس کے جواب میں بعض اوقات لوگ غصے سے جواب دے دیتے ہیں کہ جسٹ ٹولڈ یو۔ یہ جواب بھی بالکل مناسب نہیں ہے، اس کا سمپل جواب یہی ہے کہ نتھنگ ایلس۔ ان سوالوں کے علاوہ بعض اوقات آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی فائر آرم یا کوئی ٹوبیکو یا اس طرح کی اور چیز تو نہیں ہے، یا یہ کہ آپ کے پاس کتنا کیش ہے۔ ان سب سوالوں کے جواب میں یہ یاد رکھیں کہ آپ $10,000 سے زیادہ کیش آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے، فائر آرم آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو ہے ٹبیکو آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے جب آپ بارڈر کراس کر رہے ہیں۔ تو دوستو، عام طور پر امریکہ اور کینیڈا کی بارڈر کراسنگ کے وقت اسی طرح کے سوال کیے جاتے ہیں۔ ایک اور بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ امیگریشن آفیسر سے اننیسیسری کویشچن پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ دوست نے پوچھ لیا کہ ڈو یو اسکین وہیکل نیم پلیٹ، اس کو پھر امیگریشن آفیسر نے اندر بھیج دیا، اور پھر تقریباً اندر 1.5-2 گھنٹے بعد اس کو چھوڑا وہاں سے۔ اگر آپ میں سے کسی نے امریکہ اور کینیڈا کا زمینی بارڈر کراس کیا ہو اور ان سوالوں کے علاوہ کوئی سوال آپ سے پوچھا ہو تو آپ کامنٹس میں شیئر کر سکتے ہیں۔ اب یو ایس کی طرف سے ہماری امیگریشن کلیئر ہو گئی ہے، اور اب جیسے ہی آپ برج سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو جو ساری فری ویز ہیں وہاں پہ نظر آ جاتی ہیں، تو آپ جس ڈائریکشن میں بھی جانا چاہیں آپ وہاں سے جا سکتے ہیں۔ تو دوستو، اب ہم اس ویلاگ کو ختم کرتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔